بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اسباب اختیار کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسباب اختیار کیے تو ہماری نظر اسباب پر گئی ہے، مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، تو یہ ایمان اور یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اسباب نہیں ہیں تو یہ کامل توکل ہے۔ اگر اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر توکل کس بات کا؟ مثال کے طور پر دسترخوان پر کھانا ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ کس بات کا توکل ہے کہ جب کھانا بھی ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہم بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو کھانا کھائیں گے بس۔ اب توکل کس چیز کا؟ جبکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لطیف بات یہاں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع ہی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے، اس لیے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس لیے جب کھانا سامنے دسترخوان پر آ جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ کھانا عافیت کے ساتھ کھلا دیجئے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث پاک سے بھی اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین یقین اور ایمان ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جنگل میں اونٹنی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آ جائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اونٹنی کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں، یا اس اونٹنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعقل ساقہا و توکل، یعنی اس اونٹنے کی پنڈلی رسی سے باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اسباب بھی اختیار کیے اور پھر توکل کی تعلیم بھی دی، یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ یعنی آزاد نہ چھوڑو بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھ دو، لیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس رسی پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، یہ کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی نظر اللہ پر جانی چاہیے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس بات کے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو بس اس بات کو سمجھانا مقصود تھا کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین توکل ہی ہے۔